جمعے کا دن ہے، جان محترم، ظہور کا متوقع دن ہے۔ مثلا آج کی مثال لے لیتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں عام دن سے زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے، پھر محرم ہے تو اور زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ کیا ہم نے آج کے دن اپنی تیاری کے درخت کو کیا دیا؟ کیا دیا؟ سادی سی مثال ہے، پریکٹیکل ہے۔ کیا میں نے آج امام کو ایکسٹرا یاد کیا؟ کیا میں نے امام کی سلامتی کا صدقہ دیا؟ کیا میں نے امام کے لیے دعائے عہد پڑھی آج کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں، میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل نہیں ہے دعائے ندبہ، جملہ پڑھا متى ترانا ونراکا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ وہ بھی پریکٹیکل ہے۔ جانے ہوتا ہوں خوب کیسے اظہار کروں میں؟ اس کا مطلب ہے یا میں ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ حجت ہے خدا کی، یا دوسری طرف پھر یہی پرابلم ہے کہ میرے اندر بیریئرز ہیں، میں پاک نہیں ہو پا رہا، میں متوجہ نہیں ہو پا رہا۔ توجہ کیسے ہوگی میری؟ کس طریقے سے توجہ ہوگی؟ جان محترم میں متوجہ ہوں۔ روزن آئی عالم غیب، آیت اللہ خرازی نے ایک کتاب تالیف کی، 2005 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی، خاص کتاب تھی، عالم غیب سے ریلیٹڈ چیزیں اور علماؤں کی خاص چیزیں، امام کے ساتھ ملاقات، مشرف ہونا۔ جمکران جو مسجد خود امام سے منسوب ہے، انہوں نے اس کو پبلش کیا ہے۔ اس چیلوں میں امام حسین میں 40 میں انشاءاللہ اردو میں بھی پرنٹ ہو کر یہاں آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ عالم غیب سے رابطہ، جو لوگ چاہتے ہیں، اوتھنٹک بک ہے، اس کو بہرحال میرے خیال میں 1 آدھ مہینے کے بعد جہاں آپ رہتے ہیں آپ کی بک سٹورز پر آن لائن بھی اویلیبل ہو جائے۔ عالم غیب سے رابطہ، آیت اللہ خرازی کی، ہمارے ایک دوست نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں تشرفات، یعنی امام سے ملاقات۔ اب اس کو آج کے دور کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ 1914 سے لے کر 1917 تک، تو ورلڈ وار 1 کا جو ٹائم ہے، آج سے تقریباً 110 سال پہلے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے ہی، جب جنگ اول، پہلی جنگ عظیم ہو رہی تھی، ایران اس تک غیر جانب دار تھا، یعنی کسی کی طرف تھا نہیں، جو بھی بہرحال اس زمانے میں حکومت تھی، خطرہ ان کو بارڈر پہ روس سے تھا۔ روس، رشیا جو اس ٹائم بہت بڑی تھی، اسٹیٹ تھی پوری، تو بہرحال انہوں نے ایک بریگیڈ بھیجا ہوا تھا رومیا کے پہاڑوں کی طرف، کہ وہاں سے رشیا اندر انٹر نہ ہو سکے، تو تقریباً 4000 جوان۔ تو ایک ڈاکٹر ہے، اور اس واقعے کو آیت اللہ خرازی نے کئی اوتھنٹک لوگوں سے اس کتاب میں کوٹ کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر شیخ حسن عاملی ڈاکٹر تھا، اسے ان 4000 سولجرز کے لیے ایز اے ڈاکٹر بھیجا گیا کہ زخمی ہو جائیں، کوئی ہو جائے تو وہ کہتا ہے انہی دنوں کی بات ہے، رات کا ٹائم تھا، کچھ لوگ ایک تابوت ٹائپ کا لے کر آئے جو لکڑیوں سے بنا ہوا تھا، رات کا وقت تھا، لے کر آئے میرے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ اس میں لیٹا ہوا ہے مگر زندہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میرے گولی لگ گئی ہے۔ کہا پھر؟ کہا گولی نکال دو۔ کہا مگر میرے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے زیادہ۔ کہتا نہیں مسئلہ، تمہارے پاس چھری ہے، چاقو ہے، سوئی دھاگا ہے؟ کہتا میرے لیے کافی ہے۔ کہتا میں اس کو خیمے میں لے گیا، اس کو میں نے کہا بیٹھ سکتے ہو؟ کہتا ہاں بیٹھ گیا۔ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے میں نے کاٹا، میں نے دیکھا اس نے اپنے سر کو زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے اور کوئی ذکر پڑھ رہا ہے، اور اس کے چہرے کی وجہ سے وہ زمین کا حصہ روشن ہے۔ میں نے کاٹا، میں نے گولی نکالی، میں نے سی دیا، بعد میں نے اس کو لٹایا۔ میں نے کہا تمہیں درد نہیں ہوئی؟ تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا جب مولا متقیان عبادت اور خدا کی طرف مشغول ہوتے تھے تو کوئی تیر اگر نکالا جاتا تھا اسی عبادت میں نکالا جاتا تھا، کہ جب انسان کی توجہ ذات اقدس کی طرف ہو تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، مگر صبح دوسرے دن جو ہے وہ جو ہیڈ تھا فوج کا، اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں خبر ملی ہے جاسوسوں سے کہ روس کے فوجی، رشیا کے فوجی آ رہے ہیں، تو کسی کو بتانا نہیں۔ ڈاکٹر کو بولا تاکہ ہم ٹیکنیکلی بیک ہو سکیں اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہتا میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی مگر اس شخص کو بتا دی جو خیمے میں تھا۔ تو میں نے اس کو بتائی کہ ایسا ہے، تو اس نے بولا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟
کہا وہ پیچھے چلے جائیں گے یا ہو سکتا ہے ابھی پیچھے جا رہے ہوں. اب یہ بات میں نے اپنے ہیڈ کو بتائی جو لیڈ کر رہا تھا, تو اس نے بولا نہیں اس کو کیا پتا کیا ہوا. لیکن تھوڑی دیر یہ ہوا, جو جاسوس تھے انہوں نے آگے بتایا کہ فوج پیچھے چلی گئی. اب یہ دو باتیں میرے لیے اتنی عجیب سی ہو گئیں کہ ایک تو درد نہیں ہوا اس کو, دوسرا یہ اس کو خبر کیسے ملی. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا تم ہو کون, تمہارا کام کیا ہے. تو کہا کہ ہر دور میں وقت کے امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں, لوگ عام ہی ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, لیکن امام ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں تاکہ شیعان حیدر کرار کی حفاظت کی جائے. اور یہ خود امام کے اپنے حدیث سے آپ سنتے ہیں, امام کیا فرماتے ہیں, اگر ہم تمہارے حال سے باخبر نہ ہوتے تو دشمن تمہیں نوچ ڈالتا. یہ امام جانتا ہے. امام نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے, اس نے کچھ اور جگہوں کا بھی نام لیا کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں, ہر کسی کی ایک میری ڈیوٹی یہی ہے تاکہ میں یہاں حفاظت. کہا تمہیں کچھ ہوتا نہیں کہتا نارمل ہے, جیسے عام آدمی مرتا ہے ہم بھی مرتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے پاس عنایت الہی ہوتی ہے, جب تک وقت ہے. تو کہتا اچھا. پھر اس سے پوچھا کہ میرا تم پر کوئی حق ہے کہ نہیں ہے, میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا. کہا بالکل حق ہے اور میں اس حق کو اتار دوں گا. کہا کب؟ کہا جب تم مشہد جاؤ گے. یہی ہوا, کچھ عرصہ گزرا, مشہد کے باز تھے اس زمانے میں, کوئی ایک خاص فوج تھی جس نے, تو وہاں پہ جو تھا اس نے کہا کہ تم فلانی جگہ جاؤ, ایک چیک پوسٹ ہے وہاں پر زخمی ہیں اور وہاں پر جا کر ان کا علاج کرو. رات کی تاریکی ہے, بارش ہو رہی ہے, سردی ہے, ہوا تیز ہے, اکیلا سواری پر ڈاکٹر جا رہا ہے. اسی اندھیرے میں اچانک سے دیکھا اس سواری میں اور کوئی نہیں ہے, مگر وہ دو شخص نمودار ہو گئے جس میں سے ایک وہی شخص تھا, اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو بچانا ہے کیونکہ یہ جہاں جا رہا ہے اسے ٹریٹمنٹ کر کے فوراً واپس جانا پڑے گا کیونکہ وہ جگہ توپوں سے تباہ ہو جائے گی. دوسرے شخص نے بولا یہ بات اس کو پتہ ہے؟ کہا یہ ہماری باتیں سن رہا ہے. وہ یہی کیا. اچانک سے وہ دونوں چلے گئے. اس نے جب جو سواری زمانے میں تھی پوچھا تو کہا اب دیوانہ, یہاں اس رات کی تاریکی میں کوئی دیوانہ ہوگا جو آئے گا. لیکن اس طرح اس ڈاکٹر کی جان کو اس شخص نے بچا لیا.